اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس پر بات کرنی ہے کہ قرآن دوسرے مضامین بھی سکھاتا ہے۔ آج کل جو بھی پڑھائی چن لیں، ایک ضروری مضمون جو سب کو پڑھایا جاتا ہے وہ ہے بات چیت کے ہنر، کمیونیکیشن سکلز۔ اس مضمون میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنی بات بہترین طریقے سے دوسرے کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ سننے والے کو اچھی طرح سمجھ بھی آئے اور کوئی بات بری بھی نہ لگے۔ یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ایسا ممکن بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے یہ دیکھنا کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ایک بچے سے ویسے بات نہیں کرتے جیسے کسی بڑے سے کرتے ہیں۔ مردوں سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور عورتوں سے بات کرنے کا انداز الگ۔ گھر والوں سے اور باہر والوں سے الگ الگ طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیتے ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ لیکن صرف یہی نہیں بلکہ مزید دعا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان عام لوگوں کی طرح رواں نہیں تھی، تو یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اب دعا تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے کی، لیکن اس میں وہی سبق ہے جو آج کل کے مضمون کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے، کیونکہ یہی اصول بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کی بات سننے والا کون ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر فرمایا کہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں ایک خاص اثر کی دعا مانگی اور اس ہنر کی دعا مانگی کہ جن لوگوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرنے جا رہے ہیں، اسی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے الفاظ میں اثر ڈال دے، ایسا اثر جو خاص طور پر انہی لوگوں کو متاثر کرنے والا ہو۔ اسی طرح تقریباً 1500 سال پرانی کتاب میں مانگی گئی ایک چھوٹی سی دعا ہمیں وہی بڑا سبق دے رہی ہے جس پر آج کل کے دور میں زور دیا جا رہا ہے۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس میں صرف مذہبی احکامات نہیں ہیں بلکہ دیگر نافع علوم بھی شامل ہیں، اور سارے علوم سکھانے والا بے شک رب العالمین ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن صرف اسی پرانے دور کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ہے، اس لیے یہ تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، نہ کہ صرف ایک قوم کے لیے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورہ قلم کی ایک آیت۔ الحمدللہ والشکر رب العالمین۔